अस्सलाम वालेकुम जी। स्टिल सूरत हाल यही है कि अभी लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बहरहाल बात करते रहेंगे। और कुछ 3-4 दिन से मैं अपना व्लॉग नहीं कर पा रहा था। परवेज़ हंदीला साहब भाई हैं अपने, उन्हीं का ही व्लॉग जो है वो अपलोड कर देता था। तो कोर्ट से कुछ खबरें हैं जी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो सुरखरू हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि एक तबका ऐसा है कि जो इसको न्यूट्रल नहीं मान रहा। देखें, 2013 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली और जैसे ही बेहतरी आना शुरू हुई, तो जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से वारदात डालते हैं, सब जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि अब ये जो है खेत खलियान जो है ना, खेत तैयार हो रहा है और अभी जो है ना इसमें फसल तैयार होगी, फिर हमने काटनी है। और वो हमने देखा 2014 से तैयारी शुरू की। 2017 में वो कहते हैं कि जनाब हमारी 2 साल की मेहनत है। तो वो मेहनत को फिर उन्होंने काटा, और वो अपने इत्मीनान से जो है ना वो अपने घरों में मौजूद है। और वो ये कहते हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत जो है ना पकड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ जो है ना सब के सब मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है। ना हम इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी इतनी आने देंगे कि कोई हमारे ऊपर हाथ डाले, बल्कि हम ही मसीहा बने रहेंगे। अब पहले एक साहब थे, अभी दूसरे साहब आ गए हैं। बहरहाल मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मसीहा हम ही बने रहेंगे। तो बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते रहे हैं। काजी साहब ने जनाब थोड़ा सा सादिक और अमीन वाला जो इंसाना मसला उसको छेड़ा है, और बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की आप ये देखें कि सबको पता है कि काजी साहब जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें, फिर मेरे मुंह से बार 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 ये बदकिस्मती का लफ्ज़ निकल रहा है कि पता है कि भाई इसके पीछे आने वाला जो शैतान है उसने तहस नहस करके रख देना है पूरे निज़ाम को, और वो साथ में बैठा हुआ है और बेशर्मी के साथ बैठा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे आइन और कानून पे फिर जो ना कुछ इंसान भेज देता है कि ये निज़ाम है। उस शख्स की शैतानी, जो शैतानी टोला है, उसके साथ मिलकर सबके सामने मौजूद है कि वो निगरान भी रहा है और वो किस ज़ाब्ते, किस इखलाक और किस तरीके के साथ रहे हैं और पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। लेकिन ताकत देखें आप, तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी बात ये आती है कि कई दफ़ा इख्तलाफ ये सामने आ जाता है कि जैसे काजी साहब कर रहे हैं, तो सियासी जो कुव्वतें होती हैं ना, वो फिर कहती हैं अच्छा ठीक है, इनको तमाशा लगाने दो, इनको खुद अपना जोर लगाने दो, हम अब इनका साथ नहीं देंगे, हम अपनी जो है ना जद्दोजहद उसको रोक लेंगे। और जब वहाँ पर कोई जालिम आ जाता है, कोई तकलीफ देने वाला आ जाता है, तो वहाँ पे फिर ये अपनी जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। यानी कि गंद साफ करने के वक्त ये गंद साफ नहीं करते, जब अपने ऊपर आफत पड़ रही होती है तो उस वक्त में अपनी जद्दोजहद या उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है ना कुछ भेजने को दिल करता है। तो अब साइडें सारी हैं। थोड़ी सी बात ये करनी थी जी, मैंने रज़ी दादा का व्लॉग सुना और रज़ी दादा मेरे उस्ताद हैं, और लेकिन मैं इस मामले के अंदर ना बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ रखता हूँ। कुछ मैं जो यानी कि आप कह लेगा असातिज़ा, जिनके अंदर मैं बैठ के बात सुन लेता हूँ और फिर वहाँ से अपनी राय बन जाती है। जैसे हमारे एक इंजीनियर हैं और वो आ गए हैं दीनी मामले के अंदर, तो मेरी अपनी ज़बान या उसमें ये आ जाती है तशरीह उसकी कि वो एक इंजीनियर है, उनके पास एक टूल बॉक्स है, और वो टूल बॉक्स ऐसा है कि वो हर चीज़ को ना खोल के रख देते हैं। वो फ्रिज हो उसको खोल देते हैं, वो साइकिल हो उसको खोल देते हैं, गाड़ी को खोल देते हैं, ट्रेन हो उसका इंजन हो वो खोल देते हैं, बैरी जहाज़ हो उसको खोल के रख देते हैं। यानी कि वो दीनी लिहाज से जो भी मामला ना उसको खोल के रख देते हैं सामने। तो वो इंजीनियर है, तो आप उनको कह सकते हैं कि दीनी मामले के अंदर वो एक मज़हब के मामले के अंदर वो एक इंजीनियर आए हैं। तो बड़ी बात है। और इख्तलाफ उनसे ये पाया जाता है, ये मैं अपनी बात यानी कि कर रहा हूँ कि उनके अंदर थोड़ी सी मैं पाई जाती है। आप नहीं कर रहे इंजीनियर साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपसे करवा रही है। आप क्रेडिट लेने की जब कोशिश करते हैं ना, तो आप जहन में रखें कि कुछ वक्त तो रब ताला की ज़ात है, वो बख्शती है, मेहरबान है, दरगुजर करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं करती। जब इंसान आए ना कि मैंने किया, मैं ही हूँ, नहीं, वहाँ पे आपकी ज़ात की कोई अहमियत ही नहीं है। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये वक्त का तकाजा था तो वो पैदा हो गया। तो मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ कि ये कब, यानी कि वो वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से जो बुक थी और उसके अंदर
یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ دوسری جانب سے دیکھیں کہ جو ڈیول ہے اس نے کس طریقے سے اس کو قابو کیا ہوا، کتنا شر اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک بڑی بہتری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں رضی دادا سے متعلق کہ ان کا ولاگ میں نے سنا پورا کا پورا فلسطین کے اوپر اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تھا۔ دیکھیں وہ رضی دادا کہہ رہے تھے کہ ہم بے بس ہیں، ہم بے بس نہیں۔ جب وقت حالات ہوتے ہیں نا تو یعنی کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ جو انسانہ یہ بات کی کہ میں نے یہاں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی کہ مشاہدے کے ساتھ، کہ پیرس میں اور مختلف جگہوں پہ جب گرمیاں آتی ہیں تو جو پاکستانی لون ہوتی ہے، یعنی کہ پہننے والے کپڑے جو خواتین کی لون ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں ان کی شاپس کے اوپر نہ لکھا ہوا تھا کہ میڈ ان پاکستان، اس لیے کہ پاکستان کی جو خواتین کی پہننے والی لون ہے وہ پاکستان سے بہتر کہیں نہیں بنتی۔ بہت سارا اب یعنی کہ کمپٹیشن ہے، لیکن ابھی سٹل وہ ٹیکنالوجی، وہ جو کاریگری ہے، جو نفاست ہے، جو ساری صورتحال ہے وہ پاکستان کی نمبر 1 لون ہے۔ تو وہ کیوں کرتے؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو بیسٹ چیز چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی مثال دی کہ میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم والے لوگوں سے سن کر اور پھر میں نے یہ آگے بیان کیا کہ پاکستان کے اندر مشروبات جو ان سے ہوتے ہیں، جس کو ہم مختلف برانڈز ہوتے ہیں، 3 4 5 برانڈز ہیں جو بڑے، یعنی کہ ایک دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم وہ جب کولڈ ڈرنکس لے کے آتے ہیں تو وہ مخصوص قسم کی لے کے آتے ہیں۔ ایک تو یعنی کہ جو سب اسٹینڈرڈ پاکستانی بنتی ہیں، جب وہ افتتاح کرتے ہیں یا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے سٹینڈرڈز جو ان سے تھے نا وہ بالکل انہی برانڈز کے برابر ہوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا کم ہوتے ہیں، یا بعض دن تھوڑے سے زیادہ بھی نظر آئے۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد جناب جب وہ نام بن جاتا ہے تو پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ کون پکڑتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اس طرح سے مار نہ کھائیں جیسے آج ہم فلسطین میں کھا رہے ہیں، تو ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ اور وہ جد و جہد کیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر پابندی لگانی ہوگی۔ دیکھیں لعنت برس رہی ہوتی ہے اس جگہوں پہ جہاں پر یہ سب اسٹینڈرڈ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو سب اسٹینڈرڈ رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر پوری لابی ورک کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے، یہ قادیانی ہے، یہ چور ہے، یہ یہودی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے عقیدے میں فرق ہے، یعنی کہ مختلف وہ لگائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی یعنی کہ ڈھونڈ کے کوئی ایسی چیز نکالی جاتی ہے، کوئی زبردستی ڈال دی جاتی ہے، وہ تصویریں شائع کی جاتی ہیں۔ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، ڈیول کرواتی ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے نا، میں کیونکہ ہم سرحدوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں، ممالک بن چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی ہی بات کرنی ہوگی۔ اگر جو شخص چاہتا ہے نا تو اس کو ایک تہیہ ضرور کرنا ہوگا کہ میں نے سب اسٹینڈرڈ چیز خریدنی نہیں ہے، اسرائیل کی خرید لوں گا، کرسچنز کی خرید لوں گا، میں کسی کی بھی خرید لوں گا، لیکن گھٹیا چیز نہیں خریدوں گا۔ اب یہ کہیں کہ جناب اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو تو آپ کے اپنے اوپر لعنت پڑے گی۔ کیوں؟ آپ زہر پی رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، گھٹیا چیز استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب تک ڈیمانڈ یہ نہیں کریں گے کہ میں اس وقت تک وہ چیز ہی نہیں اپنی خریدوں گا کہ جب تک اس کا سٹینڈرڈ یہاں کے برابر نہیں ہوگا، یا اس سے میں پے زیادہ کر دوں گا۔ یعنی کہ ایک سافٹ ڈرنک جو سی ہے نا جو 200 روپے کی آ رہی ہے، پاکستانی اتنے محب وطن ہیں، وہ اگر کوئی بھی مشروب جو ہے نا، کوئی بھی کولڈ ڈرنک اس کے برابر آ جائے پاکستانی، اور جو کارپوریٹس کی ہیں یعنی کہ جو برانڈز ہیں جن سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، اس کی 200 کی اور پاکستانی 250 کی ہو تو 250 کی خرید لیں گے، صرف برابر بھی ہو تو۔ اگر اس سے تھوڑی سی بہتر ہو تو کیا ہی بات۔ تو ہمیں کمپٹیشن تو یہاں پہ دکھانا ہے۔ میں نے لون کی مثال دی تو پاکستان کو گھلیاں دینے والے وہ دیکھتے ہیں میڈ ان پاکستان، میں نے یہ کپڑا خریدنا، سیدھا بھاگتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، کیونکہ وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ دوسری جو انسان پاکستان کے اندر جو بڑی بدقسمتی ہے نا، میں پاکستان کا نام اس لیے لوں گا کہ ہم نے ایک دائرے کے اندر رہنا ہے،
تو ویسے تو یہ سارا مسئلہ جو ہے نا پورے آپ امت مسلمہ کے اندر کہہ لیں ہے، لیکن پاکستان کی بات کرتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اتنی مسجدیں، اور ان مسجدوں کو رات کو تالے لگتے ہیں تو ایسی لعنت برستی ہے، ایسی لعنت برستی ہے پورے کے پورے پاکستان کے اوپر جس کا کوئی حساب نہیں۔ جس دن یہ ہوگا نا کہ میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، بے شک جس مرضی فرقہ کی ہو، میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی جس میں رات کو تالا لگ جائے گا، جس میں رات کو مسافر نہیں سو سکتا، جس میں رات کو بے گھر نہیں سو سکتا، جس میں کوئی رات نہیں گزار سکتا اور فٹ پاتھ پہ گزارتا ہے۔ تو یہ کیا ہیں، مسجدیں ہیں یا کہ کچھ اور ہے؟ یہ ہوٹل ہیں یا یہ کاروباری اڈے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ میں بہت تکلیف کے ساتھ کہ یار کتنے فتوے لگوائیں گے ہم اپنے اوپر۔ تو پھر جو انسان جب یہ ہمارے یہاں ایک پورے کے پورے نظام کے اندر یہ ہو جائے گا نا کہ میں نے اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنی، کوئی شکایت نہیں، کوئی، اور اعلانیہ کہیں کہ میں اس مسجد میں گھر میں پڑھ لوں گا، میں باہر جو ہے نا فٹ پاتھ پہ پڑھ لوں گا، میں کسی سائڈ کی جگہ فٹ پاتھ پہ نہیں، وہ گزرنے کی جگہ کوئی خالی پلاٹ پہ اجازت لے کے یا اپنے گھر میں پڑھ لوں گا یا گھر کے باہر پڑھ لوں گا، ایسی جگہ پہ پڑھ لوں گا جہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ لیکن جس مسجد میں رات کو تالا لگے گا اور مسافر سو نہیں سکے گا، بے گھر سو نہیں سکے گا، میں ادھر نماز نہیں پڑھوں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی کیسی رحمتیں ہوئیں گی۔ پاکستانیوں کے دل اتنے بڑے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ گاؤں دیہاتوں ہر جگہ پہ ہر محلے میں کتنے ایک لوگ ہوں گے جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں یا مسجدوں کے باہر سوتے ہیں یا مختلف بازاروں میں سوتے ہیں، ٹرین اسٹیشنوں پہ سوتے ہیں، سب جا کے مسجدوں میں سوئیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایک شخص گاؤں دیہات سے مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے شہر میں، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں، وہ رات کو مسجد میں سو جائے، کیا ہی بات ہو کہ اگر کچھ کمبل رکھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے سو جائے، سرانے ہو، نماز کے ٹائم نماز پڑھیں، بعد میں جو انسان اپنا آرام کریں، ٹوائلٹ استعمال کریں، سو جائیں۔ اور اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں ہرنیہ کے مریض کتنے ہیں مسجدوں میں جناب، ٹوائلٹس باہر کیوں نہیں ہیں کہ کوئی استعمال نہ کر سکے؟ نماز ہی کرے گا جو چندہ دیتا ہے۔ لعنت اس طریقے سے برستی۔ ہم کریں گے اسرائیل کا مقابلہ، جب یہ پابندیاں ہم اپنے اوپر لگائیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی۔ تو یہ تھی جی، میں رضی دادا میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، زیادتی ہو رہی ہے، آپ آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی بائیو کارڈ کی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ پھر وہ مار کے ختم نہیں کر سکتے، مار کے نہیں ختم کر سکتے، لیکن آپ ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں، ان کی پی ایچ ڈیز دیکھیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں نا وہ یہودی ہیں، سب سے زیادہ، کتنے سے ہیں لیکن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کے اندر دیکھیں، ہمیں دیکھیں کس طریقے سے ہم تقسیم ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہمارے جو نا اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے اور بڑی معذرت۔ دعا کریں کہ کوئی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور معاملات آسان ہوں۔ اللہ حافظ۔